آواز آئی؟ ہاں جی جی ابھی سمجھ. ہم کہہ رہے ہیں دیکھو، سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی سمجھو. جی کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے جو لوگ اس پر پریکٹیکل یعنی عملی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی سے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے. پریکٹیکل کوئی چیز آدمی کو بتلائی جاتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. جی 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 مثال کے طور پر اگر آپ کو کھانا بنانا سیکھنا ہے، ایک کھانا بنانے کی تھیوری ہے، اس کی کتابیں ہیں، اور ایک کھانا بنانے والا آپ کے سامنے بنا کر دکھلا دے، جی دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ہے. اب صحابہ اولیاء کی زندگی دیکھو آپ، کیسے انہوں نے اللہ کو پہچانا، کیسے سیکھا ہے. موٹی بات سمجھ میں آ جائے گی. صحابہ نے مکی زندگی میں سب سے پہلے ایمان کی جو کھیت تیار ہوئی صحابہ کی، وہ مکی زندگی میں تیار ہوئی 13 سال کی محنت میں. جی 125 صحابی تیار ہوئے. جی جی کیسے بنے؟ آپ سمجھو، دماغ لگاؤ. ایمان کی بات سمجھانے کے لیے صحابہ کی بعد والی زندگی لیتے ہیں لوگ، مدنی زندگی، یہاں سے کنفیوز ہوتے ہیں. ہاں ایک کھانا بنانے کا دور ہے، مرحلہ ہے، اور ایک کھانا کھلانے کا دور اور مرحلہ ہے. کھانا کھلانے والی چیز دکھلا رہے ہو بنانے والے کو، ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ جی 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 جو سمجھ گیا. کھانا کھلانے کی ترتیب ہے کہ وہاں کمرے میں آپ چادر بچھاؤ گے، دری بچھاؤ گے جو حیثیت ہوگی، پھر دسترخوان بچھاؤ گے، پھر پلیٹ لاؤ گے، پھر ایک آدمی کھلائے گا، پھر ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے، پھر کھائیں گے، لوگ تعریف کریں گے. کھانا بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ کھانا کمرے میں پنکھے میں دسترخوان بچھا کے نہیں بنتا. کھانا کمرے سے اور محلے سے باہر، یہ گاؤں دیہات میں پیڑ کے نیچے باغ میں بنتا ہے. شہروں میں اس کی الگ جگہ ہوتی ہے، ٹین شیڈ ہوتا ہے یا کوئی میدان ہوتا ہے، وہاں چولہا جلایا جاتا ہے، لکڑی باری جاتی ہے، آدمی کپڑے اتار دیتا ہے، پرانے کپڑے پہنتا ہے، اور دھواں بھی لگ رہا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور پسینہ بھی چل رہا ہے، اور آدمی گرمی بھی لگ رہی ہے، اور آگ کے قریب میں کھڑا ہوا پکا رہا ہے. وہاں کوئی ترتیب اس کی نہیں ہے کہ اس کو پنکھا لگایا جائے، اس کو ٹھنڈی جگہ رکھا جائے، کوئی ترتیب نہیں. وہاں صرف اس کی ترتیب ہے کہ کھانا صحیح تیار ہو جائے، اس میں اس کے ترتیب کے مطابق ساری چیزیں اس میں ڈالنی ہیں. تو ایمان بنانے کی جو ترتیب ہے، ایمان سکھلانے کی ترتیب لوگ مدینے والی زندگی سمجھاتے ہیں. یہاں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. وہاں سارے عمل موجود تھے، وہاں سارے صحابہ سیکھ کر آ چکے تھے، اب وہ ترتیب چل رہی دنیا میں وہاں، تو لوگ یہاں سے لیتے ہیں. آپ سب سے پہلے ایمان کی کھیت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، وہ مکی زندگی میں 125 صحابہ کی. جی اس میں کوئی منافق ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. سب سے اعلیٰ، سب سے پہاڑ جیسا ایمان ان کا ہے. جی جی صحابہ میں بھی یہ سب سے افضل ہیں. جی اور پھر یہاں کوئی نظام بھی نہیں تھا. لوگ یہاں آپ کو دھوکہ دیں گے مسجد ضروری، مسجد سے جڑنا ضروری. یہاں کون سی مسجد ہے جو 125 تیار ہوئے ہیں؟ کوئی مسجد نہیں اور ہے، جو مسجد کوئی سے تیار اجتماعی ہوئے ہیں عمل اس میں منافق کون ہے؟ کوئی نہیں جان پایا آج تک. نہیں. اجتماعی ماحول میں تو بگڑنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں، اور انفرادی ماحول میں بننے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں، بگڑنے کے بہت کم رہتے ہیں. جی کیونکہ جی جس کو خود بننا ہوگا وہ انفرادی محنت کرے گا اپنے اوپر، اور اجتماعی ماحول میں بہت ساری غرض سے آدمی چل رہا ہے. آپ کو کیا پتا ہے دل کا حال؟ خدا کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں مکی زندگی میں بھی کوئی اجتماعی عمل بھی نہیں، کوئی پورا اجتماعی نہیں، نہ انفرادی. مسجد، نہ نماز، نہ کوئی اجتماعی دعوت. حتیٰ کہ آپ مولانا یوسف جو اتنا بڑا کام چلایا پوری دنیا میں اجتماعی، انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعوت دیتے تھے دوسرے سے نہیں ملنے دیتے تھے، جی جی نہ دوسرے کو سمجھاتے تھے، نہ اس میں ملاتے تھے ان سے. بعض صحابہ سے کہا چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہم بلائیں گے تب آنا، یا ہمارا غلبہ ہوگا تب آنا. تو یہاں انفرادی محنت چل رہی ہے. یہ ایمان سیکھنے کی ترتیب ہے. یہاں نماز بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں. آپ سیرت سے نکال کر لاؤ تو سمجھو گے، اب اس کو دنیا والوں سے ملاؤ گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے. ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کی، آپ قرآن و سنت کی باتیں اور نبی کی جو سیرت ہے اور نبی کا جو طریقہ محنت ہے اس کو اپنے پیر سے، اپنے نظام سے، اپنے فرقے سے ملاتے ہیں. جب ہمارے پاس اوریجنل چیز ہم دوسرے میں کیوں ملا رہے ہیں؟ جی جی. یہاں نہیں یہ نماز بھی، بولتے نا. دیکھو نماز بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں، حج بھی فرض نہیں، شراب پی پی کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بتاؤ ایمان کو سیکھ پائے گا؟ اسے سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس زمانے میں کسی کا اگر آپ کہو ایمان سیکھ لو، اب وہ کہے صاحب ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، شراب پی پی کر نماز پڑھیں گے، کہو گے تم ایمان کا قیامت تک نہیں سیکھ پاؤ گے، یہی تو کہو گے. نبی نے کیوں نہیں کہا وہاں؟ حالانکہ اس وقت بھی شراب
गलत चीज थी, बुरी चीज थी। शराब कोई अच्छी चीज किसी जमाने में नहीं हुई है। जी जी। हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सगे जैसे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा बिजनेस सूद पर था। अल्लाह के नबी ने रोका नहीं। औरतें बेपर्दा आ रही थी, अल्लाह साहबा ने कहा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को रोका जाए, पर्दे से आए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब अल्लाह ने नहीं रोका तो हम क्यों रोकें। जी। नहीं, ये बोलते ना उमर रज़ियल्लाहु ताला जब इस्लाम में दाखिल हुए तो जब हरम में हम नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे बोले। अभी वो इबादत सुनो, मक्की जिंदगी में इसमें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 40वें हैं, छठे साल में 40वें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं। हाँ, हाँ, 40वां नंबर पे। नमाज फर्ज तो नहीं हुई थी, न रोजा फर्ज होता। इनफिरादी जिसको जी चाहे पढ़ता था, कोई शराब पी कर पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, कोई नशे में पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, लोग पढ़ते थे इनफिरादी। नमाज इनफिरादी और जो उसका तरीका भी कोई साबित नहीं कर पाया कि कैसे पढ़ते थे। पहले नहीं, नमाज पढ़ते थे, क्या बोल रहा हूँ, नमाज पढ़ते थे, दूसरा कुछ अमल करते थे। नमाज जो भी पहले से रही होगी, जैसे दीन इब्राहिमी हर मजहब में नमाज, रोजा, हज, ये सब अरकान हर मजहब में रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब उस जमाने की जो तरतीब रही है नमाज पढ़ने की या अल्लाह की याद करने की, इबादत करने की, जो भी तरतीब हो, हम अपनी तरफ से नमाज कह रहे हैं। अब क्या पता वो कौन सी इबादत करते थे पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, कौन सी इबादत करते थे किसी को मालूम है? नहीं मालूम किसी। हाँ, ध्यान जमाने के लिए जाते थे। हाँ, वो ध्यान कैसा, वो मेहनत, वो ध्यान कैसा जमाते, जिक्र करते थे क्या? ना, कहीं जिक्र नहीं, तो कोई तस्बीह नहीं पढ़ते थे, सिर्फ गौर फिक्र करते थे। गौर फिक्र करते थे। हाँ, कि इस कायनात को जिसने गौर फिक्र करो, अपने ऊपर करो, सबसे पहले अपने ऊपर गौर करो। देखो सहाबा की एक सिफत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, अशद्दु मिनल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, कुफ्फार पर सख्त, आपस में मेहरबान है। लोग कहते हैं इकराम से हिदायत फैली है, और कुरान बयान कर रहा है कि वो काफिर के ऊपर बहुत सख्त हैं। बात समझो। और यहाँ जमात वाले कहते हैं कि इकराम और खिदमत से हिदायत फैली है। वहाँ अल्लाह बयान कर रहे हैं सहाबा की सिफत, वो कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं। कहे किस लिए सख्त हैं? जिस अल्लाह ने हमें आप उनको पैदा किया है, उनकी सारी चीजें अल्लाह ने बनाई है, आंख बनाई है, देखने की ताकत दी, जुबान बनाई, बोलने की ताकत दी, कान बनाया, सुनने की ताकत दी, दिमाग दिया, सोचने सलाहियत की ताकत दी, हवा दे रहे हैं सांस लेने के लिए, और सारी चीजें अल्लाह, नींद अल्लाह ला रहे हैं, सारी पानी अल्लाह दे रहे हैं, सारी जरूरतें अल्लाह पूरी कर रहा है। वो अल्लाह ही का इनकार कर रहा है, तो हमारे आपके साथ वफादार कब हो सकता है वो आदमी जो अल्लाह का इनकार करे, अल्लाह की कुदरत का इनकार करे, अल्लाह से होने का इनकार करे? वो हमारा वफादार हो सकता है? उसका इकराम करेंगे? नहीं। अगर मिसाल के तौर पर आपके 4 बेटे हैं और 2 बेटे आपके फरमाबरदार हैं, 2 बेटे आपको गाली देते हैं और आपका सिरे से इनकार करते हैं, वो कह देते हैं, वो इतना कहते हैं कि ये हमारे अब्बा तो उन्हें आज तो कुछ नहीं किया हमारे साथ, और जबकि आपने सब कुछ किया, उनको पढ़ाया, उनके कपड़े और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम किया, उनकी शादी भी की, उनको मकान बनाया, कारोबार भी किया। आप वो सबके सामने कहें ये अब्बा ने हमारे कुछ नहीं किया है। और अब वो लड़के, दूसरे जो लड़के आपके फरमाबरदार हैं, वो इसका इकराम करें आपके सामने, तो आप बुरा मानोगे अच्छा मानोगे? फिर आप खुद मना करोगे यार तुम जो हमारा वफादार नहीं हो सकता, हम उसके बाप हैं, तो तुम्हारे साथ वफादारी कब कर सकता है? तुम उसकी खिदमत कर रहे हो। तो अल्लाह ने सिफत बतलाई सहाबा की कि काफिर पर सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं। समझ रहे ना? तो सहाबा की सीरत तो वहां से लो, मक्की वाली। आप अगर आपको ईमान सीखना तो मक्की जिंदगी देखो सहाबा की, और वो ना आपको समझ में आवे तो औलिया की जिंदगी देख लो। औलिया जंगल में क्यों गए? सब कुछ हो तो हजरत इब्राहिम बिन अज़म रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह थे। अल्लाह तक पहुंचने की चाहत पैदा हुई तो अल्लाह ने इनकी तरबियत के लिए इंतजाम किया, 2 फरिश्तों को भेजा जो इनके महल के छत के ऊपर आवाज आई कि कुछ आदमी चल फिर रहे हैं। तो ये गए, देखा 2 आदमी हैं, पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए, क्यों हो? तो कहा कि हमारा ऊँट गायब हो गया, उसको तलाश करने आए हैं। तो उन्होंने कहा इब्राहिम बिन अज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कि अल्लाह के बंदे, ऊँट महल में मिलता है, जंगल में मिलता है? तो उन्होंने कहा तुमको जो अल्लाह की तलाश है, तुमको यहाँ महल में अल्लाह मिल जाएगा, दुनिया को लात मारे बगैर अल्लाह मिल जाएगा। तो वो समझ गए, क्योंकि उनको सच्ची अल्लाह की तलाश थी, तो अपनी दुनिया को लात मारकर, बादशाहत को छोड़कर वो चले गए कहाँ? समंदर के किनारे बैठ गए। और जो किताबों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, वहाँ एक और बुजुर्ग थे पहले से,
وہ بھی اللہ والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا انتظام غیب سے کرتے تھے، ان کے لیے بھی آیا، 2-3 دن بعد ہی اللہ نے ان کے لیے بہترین کھانا بھیجا۔ تو ان بزرگوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ ہم آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے دن سے مجاہدہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے سوکھی روٹی مطلب سوکھا کھانا آتا ہے، سادہ کھانا، اور ان کے لیے بہترین کھانا پہلے دن آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا خواب میں یا الہام کیا کہ یہ کتنی بڑی دنیا کو لات مار کر آئے ہیں، پہلے یہ دیکھو، اور تم گھسیارے تھے، گھاس چھیلتے تھے، تمہارا کھرپا وہ چیزیں آج بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ ملا کہ نہیں ملا ان کو؟ ملا، مگر قربانی چھوٹی نہیں، بات سمجھو۔ اور جتنے بھی ولی جنگل میں گئے کیوں جاتے تھے، پہاڑ میں کیوں جاتے تھے؟ کائنات کی چیزوں کا تاثر نکالنے کے لیے۔ بھائی جیسے آپ مثال کے طور پر آپ یہاں ہو، ہم نے اس دن بتلایا تھا آپ سے، جبکہ درمیان میں ہو، اب آپ کے بھوک لگی تو آپ کا خیال کیا آئے گا؟ خیال یہی آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی جا کے گھر پہ کھا لیں گے، خیال یہی آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے گھر پہ نہیں پیسے سے لے لیں گے، اگر پیسہ بھی نہیں تو خیال یہ آئے گا چلو اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں چلو ہوٹل پہ جا کر ادھار لے آئیں گے۔ خیال تو شکلوں چیزوں ہی کا آ رہا ہے۔ جی جی جی، اور بیماری آ گئی تو آپ کو خیال دوا کا ڈاکٹر ہی کا تو آئے گا، بے شک بے شک۔ اور خوف آ گیا تو آپ کو خیال تو حفاظت کی چیزیں شکلوں ہی کا تو آئے گا۔ جی جی جی، وہ آپ کے معلومات میں ہے، خالی اللہ کرنے والا ہے، کھانا کھلانے والا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، بیماری میں شفا دینے والا ہے، معلومات میں ہے، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ دل سبب کی طرف ہی چاہیے۔ ایمان یہیں سے پہچانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتلائی ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ ڈالا ہے، آپ کے دل میں خیال کا آپ کیا پیدا ہوا، دل آپ کا کس طرف کہہ رہا ہے جاؤ۔ دل اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جس اللہ نے بنایا، جس اللہ نے یہ ہاتھ ڈالا اس کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا، تو سمجھ لو ایمان ہے۔ اور اگر دل کہہ رہا ہے کہ بھیجا تو ہے اللہ ہی نے مگر اسباب کے بغیر کیسے دور جائے گا، تو ایمان نہیں، آپ کے پاس نفاق ہے۔ آپ یہ حال یہاں آیا ہے تو آپ کا خیال چیزوں شکلوں کا، شکل والوں کا آ رہا ہے، معلومات خدا کی ہے اور خیال شکل کا آ رہا ہے۔ ایسے ہی آپ جنگل میں رہو گے، وہاں اگر آپ کے بھوک لگی تو آپ کا پیسے کا اور گھر والوں کا، دوستوں کا، ہوٹل کا خیال آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہاں کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ وہاں تو یہ ہوگا کہ اللہ چاہیں گے تو پیٹ بھرے گا۔ وہاں اگر بخار آ گیا تو یہ ہوگا، بیماری آ گئی تو اللہ چاہیں گے تو اللہ ہی شفا دیں گے۔ اگر سردی لگ رہی ہے تو آپ کے کمبل اور لحاظ کا خیال نہیں آئے گا، آپ کو خیال آئے گا کہ اللہ چاہیں گے تو سردی دور ہوگی۔ اب ہر ضرورت خدا سے وہاں اگر پوری کرانا سیکھ لیا تو ولی بن گیا۔ اب آ جاؤ یہاں رہو، میدان میں سب کے درمیان میں رہو، یہاں بھی لوگوں کو سکھلاؤ۔ یہ کسی کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا ہے کوئی چیز۔ ہاں اب اگر آپ محنت کرو گے، چاہت پیدا ہوگی، اللہ آپ کو دے گا اور اللہ ہی سمجھائے گا، کیونکہ یہ ہدایت کا معاملہ اللہ بندے کے درمیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس نے سمجھایا تھا؟ اللہ نے مثال دی۔ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں یہ مثال اللہ کی ہے، نبی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، یہ جماعت والوں کا نہیں ہے، مولانا الیاس کا قول نہیں، مولانا یوسف صاحب کا قول نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابو حنیفہ کا، شافعی، مالکی، حنبلی کا قول نہیں ہے یہ۔ نہ کوئی ان کی ترتیب ہے کہ یہ نظام بنا دیا ہے، نہ کوئی اس پر اجماع ہے، نہ کوئی یہ کیا کہتے ہیں کسی مجتہد کا قول ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان کو اس کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، اللہ کی بات کیوں نہیں ماننا ہے؟ آج یہاں زبان سے جو انکار کرایا تو لوگ کہتے ہیں رہبانیت کی دعوت ہے، خالی زبان سے انکار کرنے کو رہبانیت کہہ رہے ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں، جبریل کو بھی واپس بھیج دیا، انکار کر دیا، تو وہ تو سب سے بڑے راہب تھے۔ جبریل کو بھی واپس کر دیا، جبریل کا بھی انکار کر دیا۔ یہ بات انہوں نے کہاں پڑھی تھی؟ کون سی کتاب میں پڑھی تھی؟ کس سے پوچھا تھا؟ کس کے مذاکرے میں بات سمجھ میں آئی تھی؟ مولانا یوسف کے بیان پڑھے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں سیکھا تھا؟ نہیں نہیں، کوئی کتاب نہیں لی تھی؟ کس نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ جبریل سے بھی نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے؟ یا تو زبان سے انکار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیسے سے چیزیں نہیں ملتی، خدا دیتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور اللہ مثال دے رہے ہیں کہ ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے واپس کر دیا جبریل کو بھی، ان کا بھی انکار کر دیا، تو آگ ان کو نقصان پہنچا پائی؟ نہیں نہیں۔ پھر تو یہ اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ دعوت بھی دیتے رہو، لاکھ اگر دل میں آپ کو یہ ہے کہ اسباب کے بغیر نہیں ہوگا تو ایمان آپ کے اندر نہیں آیا، دعوت چاہے نہیں دیتے رہو آپ۔
تو یہ اپنا ذہن بنانے کی ہے، دنیا سے دل ہٹانے کے بعد دنیا کی چیزوں سے نا امیدی پیدا ہو جائے. آپ چاہے جہاں پیدا کر لو، چاہے جنگل میں پیدا کر لو، اور آپ چاہے کتاب پڑھ کر پیدا کر لو، اور چاہے ایسے ہی پیدا کر لو، اور آپ چاہے خانقاہ میں رہ کر، یا جہاں بھی آپ کے دل سے دنیا کا تعصب نکل جاوے کہ چیزوں شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے. اور اس کی محنت یہ بھی سمجھو، بننے کے لیے انفرادی ہی محنت ہوتی ہے. صحابہ کی مکی زندگی دیکھ لو، بنے وہاں مدینے میں، پھر وہ کام چلا جائے اجتماعی. اب مولانا الیاس صاحب کی محنت لے لو، مولانا الیاس صاحب نے میوات میں انفرادی 10 سال کام کیا ہے. جی جی وہ جو بن کر آئے وہ پوری دنیا میں کام ان سے چلا ہے. جی صحیح بات ہے، صحیح